تو ابھی تک جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد اب آخری چیزوں میں ایک چیز کیا ہے کہ متفرق، یعنی چند متفرق ذوقیات، یعنی جس کو آپ رینڈملی کہہ سکتے ہیں، مسلینیس کہہ سکتے ہیں، متفرقات کہہ سکتے ہیں، کہ چند چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں تھیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے لیے الگ سے ٹاپک نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا کسی سے چیز لیتے تو سیدھے ہاتھ سے لیتے، اور کوئی چیز دیتے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے۔ کتنا آسان ہے عمل کرنا اس پہ۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ جن چیزوں میں اتنی برکت اور اتنی رحمت ہے، شیطان ہمارے لیے وہ مشکل کر دیتا۔ کیا مشکل ہے سیدھے سے لینا دینا؟ صرف شعور کی ضرورت ہے۔ تو نیت کریں، بچوں کو بچپن سے سکھائیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے سے دیں۔ کھانا بھی سیدھے سے ہے اور باقی بھی چیزوں کو بھی لینا ہے، اس لیے کہ یہ میرے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے کاموں میں برکت ڈالیں۔ رائٹ ہینڈ کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ اچھا صرف لینا دینا ہی ہوتا ہے، کھانا تو نہیں ہوتا سیدھے الٹے سے۔ تو ایک ہاتھ میں برگر اور ایک میں کوک، یہ کون سا کلچر ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ اور ایک میں مفن، نہیں، دو ہاتھ سے مومن کبھی نہیں کھاتا، ایک ہاتھ سے کھانا ہے ہمیشہ سیدھے سے۔ خطوط لکھواتے تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھواتے، پھر مرسل کا نام اور اس کے نیچے مرسل الیہ کا نام۔ مرسل کون ہے؟ آپ ہیں، خط لکھنے والے، اور مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا گیا تو اس کا نام۔ ہم کہاں لکھتے ہیں اپنا نام؟ 4 صفوں کی ای میل فارورڈ کر کے آگے دیکھیں نیچے سنسیئرلی، یور سنسیئرلی۔ ہمارے تو آفیشیل ڈاکیومنٹس بھی سارے اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں، اسکولوں کے اپلیکیشنیں اور فارمز، اوپر نام بسم اللہ من فلاں الا طرف۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت اور حضرت سلیمان سے بھی یہ طریقہ سیکھا سورۃ نمل میں، ٹھیک ہے؟ پہلے شروع میں نام ہونا چاہیے، تعارف تو پہلی چیز ہوتی ہے، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ اس کے بعد اصل مضمون لکھا جاتا اور خاتمے پر مہر لگاتے، یعنی سٹیمپ۔ کون سی سٹیمپ تھی؟ مہر نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوہام پسندی سے پاک تھے۔ اوہام کیا ہے؟ وہم، سپرسٹیشیس۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو برکت نہیں ہوگی، اور پیڑا ہاتھ سے گر گیا تو مہمان آئیں گے، اور کوا دیوار پہ بول رہا تھا تو مہمان آئیں گے، اور جوتی پہ جوتی گئی تو۔ کتنا علم ہے، الحمدللہ، پکے پورے نمبر 100%۔ اس پہ تو پورے نمبر ملیں گے ہمیں، کیونکہ ہمارا پورا معاشرہ میں یہ سکھاتا ہے نا، ہمارا ٹیچر ہے معاشرہ ان چیزوں میں، لیکن ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ اشخاص اور مقامات کے اچھے نام پسند آتے، برے نام پسند نہ کرتے۔ سفر میں اقامت کے لیے ایسا ہی مقام انتخاب کرتے جس کے نام میں خوشی یا برکت یا کامیابی کا مفہوم ہوتا، یعنی اچھا نام استعمال کرتے، لائک برکہ، یہ تو پسند تھا نام، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ خسارہ، یہ نہیں کریں گے، اچھا نام معنی اچھا لیتے تھے۔ اسی طرح جس شخص کے نام میں لڑائی جھگڑے یا نقصان کا معنی شامل ہوتا ہے اسے کام نہ سونپتے۔ ایسے آدمیوں کو نامزد کرتے، یعنی ریکمینڈ کرتے یا نامینیٹ کرتے جن کے ناموں میں خوشی یا کامیابی کا مفہوم پایا جائے۔ بہت سے ناموں کو تبدیل بھی فرمایا، جیسے ایک شخص کا نام سہل تھا تو آپ نے کہا اللہ سہولت کرے، سہل سے سہولت ہے، آسانی کی بات ہے، یعنی ناموں کا بھی اثر تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے کام کرنے ہیں تو اپنے نام اچھے رکھنے چاہیے، جیسے فائزہ، فوزیہ، مفلحہ، اچھے نام ہے نا۔ کسی کا نام ہو خاسرہ تو خسارہ پانے والی، تو پھر ایسے لوگوں کو کام نہیں دیتے تھے۔ سواریوں میں سے گھوڑا بہت پسند تھا، فرماتے کہ گھوڑے کے یال میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت ہے۔ گھوڑے کی آنکھ، منہ، ناک کو اہتمام سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے۔ گھوڑا آپ کو تو دعا دیتا ہے، عربی گھوڑا جس گھر میں ہو وہ روز صبح شام اپنے مالک کو دعا دیتا ہے۔ تو اب ہماری گاڑیاں تو پتہ نہیں دیتی ہیں کہ نہیں، وہ تو بولتی نہیں ہیں، لیکن بہرحال گھوڑا آپ کو پسند تھا۔ شور ہنگامہ اور ہڑبونگ اچھی نہ لگتی، اس کو بھی ذرا سوچیں۔ شور ہنگامہ اور ہڑبونگ، ہڑبونگ کیا ہوتی ہے؟ کتنا پتہ ہے؟ ہڑبونگ کیا ہے؟ افراتفری، بھاگ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، یہ ہو گیا، ٹکرا رہے ہیں، چیزیں گر رہی ہیں، یہ ہو گیا۔ اور عموماً ہڑبونگ کب مچتی ہے؟ جب 4 لوگ آتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی پارٹی، کوئی فنکشن، کوئی دعوت، کوئی کھانا، سکون آپ ہیں نا تو بس سکون رہے، چمچ نہیں، پلیٹ نہیں، وہ نہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، صرف آپ کی سمجھ نہیں ہے اس وقت، تو سمجھ کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ ہڑبونگ نہیں ہوتی، ہونی نہیں چاہیے۔ ہر کام میں سکون و وقار اور نظم و ضبط چاہتے،
نماز تک کے بارے میں کہا کہ بھاگم بھاگ نہ آؤ، علیکم بالسکینہ، تمہارے لیے سکون و وقار لازم ہے۔ یوم عرفہ کو ہجوم تھا، بڑا شور و ہنگامہ تھا، لوگوں کو اپنے تازیانے سے اشارہ کرتے ہوئے، تازیانہ کیا، وہی جو ویب کہہ لیجئے یا چابک، تازیانے سے اشارہ کرتے ہوئے نظم و سکون کا حکم دیا اور فرمایا فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيدَاعِ، جلدی مچانے کا نام نیکی نہیں ہے۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں، افراتفری کا نام نیکی ہے، بہت بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ انگلش میں ایک جملہ آتا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ، دیکھنے میں بڑے مصروف لگتے ہیں اور کام کرتے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثریت کا معاشرے میں یہی حال ہے، بڑا مصروف ہے، بڑے کام ہے، بڑے بزی ہیں، بڑے کے چلو بیٹھ کے ذرا بتاؤ صبح سے کیا کیا، تو پھر اندر سے وہ روٹی سالن نہیں نکلے گا، اس میں سے بھی بلکہ آدھی چیزیں باہر سے ہی آ جائیں گی۔ کبھی بیٹھ کے انسان سوچے مجھے کس بات کے کام ہے، صرف دماغ میں کام ہوتے ہیں، یقین کریں ہمارے برین سے کام چلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے دور میں خواتین کے کتنے بچے ہوتے تھے، آپ اپنی ماں دادیوں ساسوں سے ہی پوچھ لیں، 6 سے کم تو کم ہی تھے، ایسے ہی ہے نا؟ آج کتنے ہوتے ہیں؟ کسی کے 6 بچے ہو نا تو کہتی مجھے شرم آتی کہیں جاتے ہوئے، میں تو 4 بچوں والی ماں کو بھی سنا ہے، کہتی کہیں سارے بچے لے کے جاؤں تو شرم آتی ہے۔ چند دن پہلے مجھے پتہ چلا، امام حذیفی کو جانتے ہیں آپ سب؟ جانتے ہیں؟ مدینہ کے اس وقت مسجد نبوی کے امام بھی وہ ہیں، اور ویسے بھی پی ایچ ڈی کیا انہوں نے تجوید میں، یعنی ان کے مخارج سب اچھے ہیں۔ کتنے بچے ہوں گے ان کے؟ 34 بیٹے ہیں ان کے، 34، اور سب مدینہ کی مختلف مسجدوں کے امام ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ مزہ آیا نا بچے پیدا کر کے؟ اصل یہ ہے کیوں کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ وہ پھر بچے بعد میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کر رہے ہیں تو 2 ہی ٹھیک ہے، زیادہ ہوں گے زیادہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو ہمارے آج بھی اسلاف کیا، آج کے بھی دیندار لوگ جو ہیں وہ زیادہ بچوں کو پسند کرتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں، بلکہ پہلا بچہ جو ہے وہ دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زیادہ بچے، میں تو کہتی ہوں آپ کے اتنے ہیلپر ہو گئے، صرف بچوں کو ٹرین کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان کے 10 سال کے ہونے تک بھی ان کے منہ میں نوالے خود ہی ڈال دیں تو پھر تو واقعی 2 ہی اچھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سکون چاہتے تھے، اطمینان، ہوگا جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے اپنے دماغ میں تیزی ہوتی ہے نا، جلدی ہوتی ہے، تو بنے ہوئے کام بھی بگڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ اچھا اس کا یہ نہیں مطلب کہ پھر سست ہو جائیں، نیکی میں آگے نہ جائیں، نہیں آگے نہیں آنا، نیکیوں میں آگے۔ ایک ہوتا ہے جلدی کرنا، سورا، سوئفٹ، وہ اچھا ہے، اس کا اپوزٹ بتی، سست۔ لیکن ایک کیا ہے، بس شور و غل، اپنے آپ کو مصروف دکھانا، تو یہ چیز نہیں ہے۔ انسان اندر سکون رکھے، باقی آپ دیکھیں گے سارے کام اچھی طرح ہو جاتے ہیں، اور گھبراہٹ ہوگی تو تھوڑے سے لوگوں میں بھی گھبراہٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان جہاں کسی ضمنی عنوان کے تحت نہیں کیا جا سکتا، وہاں تو پوری زندگی حسن خلق ہی کی تفسیر ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی اعلی اخلاق کا نمونہ تھی، جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول بہت ہی جامع ہے، کان احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشجع الناس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کانا تھے احسن الناس، سب سے زیادہ احسن، حسن، حسین، اچھے، یعنی احسن الناس ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ کسی کو عمر بھر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ماں سوائے ان باتوں کے جو حکم الہی کے تحت تھی، اور دوسروں کی زیادتیوں پر کبھی انتقام نہیں لیا، ہر کسی سے عفو فرمایا، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے بے داد گروں کو معاف کیا۔ کون تھے وہ؟ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، اور منافقین اور اشرار سے درگزر کیا۔ کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے؟ ذرا سی کوئی بات کہہ دے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں چھوڑوں گی۔ کسی کی 10 خوبیاں، 10 احسان، صبح سے شام تک کوئی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں بٹھا رہا ہے، ہماری خدمت کر رہا ہے۔ گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بہویں ساسوں کی کرتی ہیں، ایک بات نہ کوئی مانے، 19 سے 20 ہو جائے نا تو ہم بس
بس میں جا رہی ہوں دوسری بہو کے گھر، اب ادھر سے باتیں سن کے آؤں گی. تھوڑے دن کے بعد ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے پھر ہم بڑے لوگ، بعض دفعہ کچھ بڑے لوگ جو ہے نا وہ اپنے چھوٹوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم بہنیں بھائی 10 کام کریں ہمارے، 10 باتیں مانیں، ایک سے ذرا نہ کر دیں، پھر دیکھیے ہم کہتے چھوڑ دو، میں نہیں کرتی تم سے، میں نہیں کراتی تم سے. جب آپ کے میرے اندر لوگوں کو درگزر کرنا ہوتا ہے نا تو ہم پتھر بھی اوپر سے گزر جائے، ہم کہتے ہیں اٹس اوکے. پھر بھی اتنی اچھی باتیں تو ہیں نا. تو ہمیشہ یاد رکھے کہ لوگوں کے احسانات کو مانیں. کبھی بھی کسی کی کوئی بات بری لگے، دل دکھے، تو آپ سوچیں میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید میں اس سے بھی زیادہ چڑچڑی ہوتی، میں اس سے بھی زیادہ اس وقت غصے میں ہوتی، میں اس سے بھی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی. آپ کر کے دیکھیں یہ معاملہ، 1 مہینہ آپ اس اصول میں رہیں کہ میں نے احسن الناس بننا ہے، سب گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. اور پھر آپ مزے کی بات دیکھیں گے، لوگ بھی آپ کو پسند کرنے لگیں گے. جتنے شکوے، جتنے گلے، اتنی ہماری پاپولیرٹی کا گراف گرتا ہے. اور ہمارا تو حال کیا کہ فون سن کے پہلے اسلام کے بعد 2-4 گلے شکوے کرتے ہیں. آ گیا خیال ہمارا، مل گئی فرصت، آپ کو موقع مل گیا، بیگم نے چھوڑ دیا آپ کو کہ بہن سے بھی بات کر لیں. یہ کیا ٹون ہے؟ اور ہم بعض دفعہ یہ مزے میں کرتے ہیں عادتاً، شکوے کار کر کے پھر کہتے ہیں اچھا اب سناؤ موسم کیسا ہے، پھر ہم موسم کال پوچھتے ہیں. ہاں گرمی بڑی ہے، اور اللہ رحم کرے موسم کو جو پھر باتیں سناتے ہیں. کبھی آپ سوچیں نا اپنی ایک فون کال یا اپنی ایک کنورسیشن جو عام طور پہ لوگوں کے آمنے سامنے ہوتی ہے، کم از کم شروع کے 10-15 منٹ بیکار باتوں میں جاتے ہیں. کئی لوگ صرف اس لیے نہیں آپ کے پاس ملنے آتے کہ جاتے ہی پہلے 15 منٹ تو آپ نے خوب لتاڑنا ہے، پھر سنانا ہے کہ ہاں سناؤ اب کیا حال ہے، کیسے آئے، کیا کیا. پھر جب بعد میں محبتیں جتلائیں، بہت یاد کیا، حالانکہ یہ شکوے ہوتے ہیں محبت کی وجہ سے ہی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں نا، ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. اگلا نہیں پورا ہوتا. یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی کی ایکسپیکٹیشن پہ 100% پورا نہیں اتر سکتا. امیدیں چھوڑ دیں، آپ کے سب سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ میرا دل کرتا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ میں لوگوں کو پیارا لگوں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پیپل ول لو می، لوگ مجھے پسند کریں، تو میں کیا کروں؟ اچھا ہم ہوتے کہتے دعوتیں کیا کرو، کھانے پکایا کرو، تحفے دیا کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ ان سے بھی لوگ ہم سے خوش ہوں گے. آپ نے بالکل اس کا اپوزٹ جواب دیا، کہا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، تم سب کے پیارے ہو جاؤ گے. بس یہی تھے اللہ کے نبی، آپ دیکھ لیجئے. اور اس پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شعور کو زندہ رکھیں، میں نے یہ جملہ نہیں بولنا، پھر آپ نہیں بولیں گے، ورنہ منہ سے پھسل جاتے ہیں جملے. اور اپنوں سے، قریبیوں سے، بھائی بہنوں سے تو بہت ہی جملے پھسلتے ہیں ہمارے. کبھی سوچیں کہ اس جملے کی ضرورت کیا تھی. اور ایک اصول میں نے اپنی زندگی میں رکھا ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. جو جملہ میں بولنے لگی ہوں، اپنی بہن کو دیکھ کر، بھابھی کو دیکھ کر، ماں کو، نند کو، جو رشتے ہوتے ہیں اپنے قریب کے پیارے، جو جملہ میں بولنے لگی ہوں، کیا یہ دوسرے کو خوشی دے گا؟ کیا کسی دوسرے کا دل دکھائے گا؟ یہ جملہ سن کے کیا وہ مجھ سے پیار کرے گی؟ کیا اس جملے کے بعد اب وہ میری زیادہ عزت کرے گی؟ یہ 4-6 آپ کرائیٹیرین رکھ لیں. خوشی دے گا تو ضرور کریں، دکھ دے گا تو بالکل نہ بولیں. آپ سے پیار نہیں کرے گی بلکہ آپ کو برا کہے گی تو چھوڑ دیں. بعد میں دیکھیں صرف یہ اندر ایک نا وہ ببلنگ ہوتی ہے، بس ایک دفعہ اگل دو، ایک دفعہ اگل دو، بس اگل دو، پھر ہم بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں دل میں، چاہے کچھ رکھیں بھی نہ. لیکن یہ جملہ بولنا چھوڑ دیں، شکووں کو ختم کر دیں. پھر دیکھیے آپ شکر کے جذبے میں شکووں کی جگہ شکر کریں. جو کیا وہ بھی بہت تھا، میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی. لوگ جو کرتے ہیں وہ تو بہت کرتے ہیں، میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتی. پھر دیکھیے آپ کیسے احسن الناس ہیں. اور پھر وکان اجود الناس. اجود کس کو کہتے ہیں؟ جود سے. جود و سخا کا نام آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا. جنرس، پانی کی طرح مال بہانے والے. وہ سوچتے ہی کوئی نہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، بس اللہ کے راستے میں گیا. دعا کرے اللہ ہمیں اجود بنا دے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے کچھ مانگا تو یہ کبھی نہ ہوا کہ آپ نے نہ دیا، ہمیشہ دیتے تھے. موجود ہوا تو دے دیا، کبھی قرض لے کر دیا، نہیں موجود ہوا تو دوسرے وقت آنے کو کہا یا سکوت اختیار کیا. یہی کیفیات ہو سکتی ہے نا.
کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اچھا ہم دیکھیں اپنے اوپر، یعنی اس لفظ کو پڑھ کر تو واقعی بندے کو اپنے اوپر شرم آتی ہے. سب سے زیادہ کہاں سوچتے ہیں ہم؟ دوسروں کو دینے کے وقت. دیکھیے اجود ہونا یا جود و سخا کا تعلق صرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا نہیں ہوتا، مسجدوں میں یا مدرسوں میں چندہ دینا نہیں ہوتا. وہ تو ہے ہی، وہ تو وہی دے گا جس کا دل اللہ سے جڑا ہوگا، جس کو اپنے بچے سے زیادہ اللہ کے دین سے پیار ہے. وہ کہتا ہے بچے کو بھی دینا ہے تو اللہ کو دے دو. یہ بھی بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا دین اس درجے کا پیارا ہو. لیکن ایک عام لوگوں کو دینے میں بھی ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے بچوں کو دیتے ہوئے سوچتے ہیں؟ کبھی کسی ماں نے یا باپ نے بچے کو تانا دیا $2000 کا دودھ پی گئے ہو جب سے پیدا ہوئے ہو، 5000 کی روٹیاں کھا چکے ہو تم ابھی تک، اور 10,000 کے تو کپڑے ہی پہن چکے ہو اس عمر میں. کبھی کسی نے گنا بھی؟ روز کھانا بنا کے رات کو جب کھانا سامنے رکھے تو ماں گنتی آج اتنے پیسے لگ گئے اس کھانا پکانے پہ؟ گنتے بھی نہیں. کسی دوسرے کو ایک وقت دینا پڑ جائے، ایک وقت کھلانا پڑ جائے، کوئی تحفہ دینا پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں ذرا وہ پرانی کاپی چیک کرنا، یہ 5 سال پہلے ہمارے گھر کیا دے کے گئے تھے شادی پہ، بس اس پہ $1 ڈھاڑ کے 50 تھا تو 51 کر دو، 100 تھا تو 101 کر دو. یہ جود و سخا نہیں ہوتی. جیسے بارش برستی ہے نا، آپ لوگ آج کل درختوں پہ لگا ہوا پھل دیکھ رہے ہیں؟ روز دیکھتی ہوں ماشاءاللہ، جہاں گھر ہے تو وہاں باہر کئی درخت لگے ہوئے نا، سیب کے بھی ہیں اور آلو بخارا بھی ہے میرا خیال، اور اس طرح بیریز بھی ہیں. تو کل بہت ہوا چلی تھی نا، تو ہم گئے تو نیچے گرے ہوئے تھے کافی پھل. ابھی کچے ہیں لیکن کچھ گرتے ہیں کچھ نہیں. کل کافی گرے ہوئے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جس تیزی سے اب ہوا چل رہی ہے اور 2-3 دن سے بہت ونڈی ہے، تو میں نے سوچا یہ سارا پھل کدھر جانا ہے، یا آدھا تو گر جانا ہے. پھر میں سوچتی تھی اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، کوئی اس پھل کو کھا لے، پرندہ کھا جائے، کیڑا پڑ جائے، زمین پہ گر جائے، دوبارہ کھاد بن جائے، وہ بے نیاز ہے. یہ ہے اجود ہونا. دے کے بھول جاؤ، یاد نہ رکھو گن گن کے کہ کہاں کس کو کتنا دیا. اب جب موقع آئے گا تو میں نے بھی لینا ہے. بس یہ چیز اللہ کے ساتھ ہو جائے تو بندہ غنی ہے، اور اللہ واقعی پھر ایسے لوگوں کو دیتا ہے. آپ دیکھیے ابو بکر ہر موقع پہ دیتے تھے. حضرت عثمان کو دیکھیے 8-9 دفعہ انہوں نے کھڑے ہو کے 100 اونٹ اناج اور غلے سے بھرے پڑے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں دیے. تبوک کا موقع تھا، 9 بار کھڑے، اور 9 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. ہم ہوتے بیٹھ جاتے جنت تو مل گئی، چلو اب گل چھڑے اڑاتے ہیں، جا کے پارٹی کرتے ہیں جنتی ہونے کی خوشی میں. نہیں، اجود بنے. اور ہم سب اپنے لیے دعا کریں اللہ ہمارے دل کھول دے. اور جب اسلام کے لیے دل کھولتا ہے نا، پھر اسلام کا مقدر بدلتا ہے. پھر تیسری چیز اشج الناس. اشج الناس کیا ہے؟ شجاعت کا لفظ اردو میں سنا، وہی لفظ ہے بہادر، بریو. اشج الناس ہونے کے لیے فی الجملہ یہ امر کافی ہے کہ نظریہ حق کو لے کر تن تنہا اٹھے اور زمانے بھر کی مخالفتوں اور مظالم کے مقابلے میں جمے کھڑے رہے. کبھی کسی خطرناک ترین موقع پر بھی خوف یا کمزوری کا اظہار نہ کیا. غار ثور ہو یا احد ہو یا حنین ہو، ہر موقع پر یقین محکم کا مظاہرہ کیا. اچھا ہم کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو شیر کو ڈھا دے. ہماری نظر میں بہادر وہ ہے جو اندھیرے سے نہ ڈرے، جن سے نہ ڈرے. بہادر وہ ہے جو چیلنجز سے نہ ڈرے، جو دین کے نام پہ کمٹمنٹس کرتے ہوئے کہ کوئی بڑی بات نہیں، ہو جائے گا، وٹ نیکسٹ، کچھ اور کرتے ہیں، کوئی اور کام، کوئی نیا کام، کوئی بڑا کام. کیوں؟ اس لیے کہ کرنا کون سا خود ہے. دیکھیے سمپل سی بات بتاتی ہوں آپ کو. گورنمنٹ کہتی ہے آپ ایک گھر لے لیں، جس سائز کا بھی آپ گھر لیں گے نا ہم آپ کو پے کریں گے. عقل مندی کیا ہے؟ چھوٹا سا 1 کمرے کا 2 کمرے کا گھر لیں. کتنا لینا چاہیے؟ جتنا بڑے سے بڑے مانگے، کیونکہ گورنمنٹ نے دینا ہے. اب گورنمنٹ کی مثال ہے نا، اور تو کوئی ہمیں نہیں کہتا کہ آپ لے لیں. اللہ جو کہتا ہے کہ میں نے دینا ہے، مانگنا تم نے، تو کیا کرو؟ بڑے حوصلے مانگے، زیادہ کام لے اللہ مجھ سے. اب یہ اس کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کا راستہ، دین کا کام بڑے دل والوں کا کام ہے. سینت کے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا یا تھوڑا تھوڑا کام کرنا، تھوڑا تھوڑا دینا، آگے رکنا، آگے بڑھنا، پیچھے، یہ نیکیاں نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی جرأت تھی کہ اکیلے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں کو لا الہ الا اللہ تفلحون. اب اگلا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، جو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو مکی دور کا آغاز ہے. نبوت سے پہلے سے لے کر جو سب پڑھ چکے ہیں اب آپ کو سب یاد آئے گا
یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی زندگی میں سبق لینے والا بنا دے. اتنی پیاری شخصیت ہے. کیا یہ پورا ٹاپک آپ کی پرسنالٹی پہ پڑھنا آپ کو فائدہ مند ہوا؟ آپ کے لیے اس میں کچھ اپنے لیے گائیڈ لائن ملی؟ اپنے کردار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، بولنے کو دیکھیں، چلنے کو دیکھیں، بات کرنے کو دیکھیں، معاملہ کرنے کو دیکھیں، گھر میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ کیسی ہوں وہ دیکھیں، اپنے رشتہ داروں سے دیکھیے. بس اس آئینے میں آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی کے جوہر اگر مل گئے تو کامیابی ضرور ملے گی. یہ جوہر ہیں، یہ موتی ہیں، یہ شاہ پارے ہیں جو آپ کی پیاری صورت میں ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آج امت کو بھی نبی کے نقش قدم پہ چلا دے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہاں پہ یہ چیپٹر کلوز ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.